وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو پرہیزگاروں کے لیے، وہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے اور وہ لایا دل رجوع کرنے والا۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ تم اس میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا یا ہمیشہ رہنے کا۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہماری طرف سے اور زیادہ بھی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جنت میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کی خوبیوں اور ان کی صفات کا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ جنتیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ دونوں پہلو انسان کے سامنے رہنے چاہیے۔ آسمانوں کا تذکرہ ہے تو زمین کا ہے، دن کا ہے اور ساتھ رات کا بھی ہے، اسی طرح خوشی کا ہے ساتھ غمی کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم ہونے کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو جیسے آج کل ہمارا ذہن بنا جی اللہ بڑا بخشنے والا، جی اللہ بڑا غفور ہے، اللہ نے ہمیں نہیں معاف کرنا تو کس کو معاف کرنا ہے، یعنی ہم نے جیسے پرمٹ دکھایا ہوتا ہے یا معاذ اللہ کو ہم تڑی کراتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں معاف کرنا تو پھر کس کو کرنا ہے۔ بھائی اللہ کے ہمارا تو پابند ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اسی کا نام ایمان ہے، بین الخوف والرجاء، کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر صرف ڈر ہی ڈر ہو تو پھر بھی بندہ نیکی کام نہیں کام کر سکتا، کیونکہ ہر وقت ڈرتا ہی رہے گا تو وہ کیا کرے گا۔ اسی طرح ہر وقت بندے کے اندر امید ہی رہے گا بس کوئی نہیں جی کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر انسان ڈرے گا نہیں، نیکی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس نے کسے پوچھنا ہے بس۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دیا جائے گا۔ تو بعض نے کہا ہے قیامت یعنی جس روز جنت قریب کر دی جائے گی وہ دور نہیں ہے، یعنی استمرات قیامت ہے کہ جس دن جنت کو قریب کر دیا جائے گا تو سمجھو وہ قیامت آ گئی، کیونکہ وہ لا محالہ واقع ہو کر رہے گی۔ اور آتا ہے کل ما ہوا آت فہوا قریب، جو آنے والا ہوتا ہے یا آنے والی چیز ہوتی ہے وہ سمجھو آئی ہے۔ جیسے ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، عید کا تذکرہ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے آنا نہیں۔ جیسے اب رمضان آنے والا تو ہمیں انتظار ہے نا جی رمضان مبارک آئے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے آنا نہیں، وہ سمجھو آ گیا ہے، اس کی تیاری کریں۔ اسی طرح عید ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ عید آنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آ گئی ہے، ہم اس کے لیے کپڑے تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں، جوتے خریدنے شروع کر دیتے ہیں، دیگر چیزیں بنانی شروع کر دیتے ہیں، عید آ گئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، سمجھ لو کہ قریب قیامت آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دور نہیں ہوگی، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں نے جب جنت میں جانا ہے، جب ان کا اعلان ہو جائے گا کہ بھائی جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، فیصلہ ہونے کے بعد، تو اس وقت جنت کو زیب و زینت کے ساتھ بنا کے خوبصورت کر کے تو جنتیوں متقی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کریں گے، اس کے محلات کو دیکھیں گے، اس کے باغات کو دیکھیں گے، یعنی ان کے بالکل قریب ہو جائے گی۔ جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو آپ اب قیامت کا تذکرہ کرتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے اب پہاڑ کے پیچھے ہی جہنم ہے یا پہاڑ کے پیچھے ہی جنت ہے، یعنی اتنی قریب ہم سمجھتے تھے۔ تو کل کے سبق میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی بنایا اور جنت کو بھی بنایا، دونوں کو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے بھرنے کا، کہ جہنم کو بھی بھرنا ہے جنت کو بھی بھرنا ہے۔ تو جہنم جب لوگ چلے جائیں گے جہنم میں تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا اور ہے ضرورت، تو وہ کہے گی ہاں اور لے آؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر کار اپنا قدم رکھیں گے تو وہ پھر کہے گی بس اب میں بھر گئی ہوں۔ تو جنت کی جب باری آئے گی تو جنت کو اللہ تعالیٰ بھریں گے لوگوں کے ساتھ، تو جنت کی کافی زمین بچ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے تو جنت کہے گی اور مجھے ضرورت ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نئی مخلوق پیدا کریں گے. وہ کون ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کر کے پھر ان کو وہاں جنت میں بھیج کے بات کر کے دونوں کے ساتھ وعدہ پورا کر دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے جہنم کہے گی کہ میرے اندر وہ آئیں گے جو متکبر ہوں گے, فخر و غرور کے مارے ہوئے ہوں گے, جو اکڑپن اختیار کرنے والے ہوں گے, وہ مجھ میں آئیں گے. تو جنت کہے گی مجھ میں وہ آئیں گے جو عاجزی انکساری کرنے والے ہوں گے, ڈرنے والے ہوں گے. تو اس لیے جہنم میں ان لوگوں نے جانا ہے جو تکبر کرتے ہیں, فخر غرور کرتے ہیں, یا دیگر گناہوں کے جرائم پیشہ لوگ ہیں, وہ جائیں گے. تو جنت میں وہ جائیں گے جو پرہیزگار لوگ ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. آگے ان کی خوبیاں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ وعدہ ہے جو وعدہ کیا گیا تھا ہر رجوع کرنے والے اور پابندی کرنے والے کے لیے. تو یہ متقی پرہیزگاروں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ کون ہوں گے جو رجوع کرنے والے ہوں گے. مطلب مثلا غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, کوئی نافرمانی ہو گئی, فوری رجوع کر لیا, معافی مانگ لی, اسی وقت توبہ کر لی, اپنی اصلاح کر لی کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے. حفیظ کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنے والا, یعنی حفاظت کرنے والا. اس نے اللہ سے وعدہ کیا اس کی حفاظت, یا کسی سے وعدہ کیا اس کی حفاظت, یا پھر مراد نمازوں کی حفاظت ہے یا دیگر عبادات کی حفاظت ہے کہ وہ ان کو وقت پہ پڑھتا ہے, ٹائم پہ پڑھتا ہے اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے, یعنی ان کی حفاظت کرتا ہے. یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی, یا پڑھی تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا, نہیں دل لگا کے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے, یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ نے اس کے ذمے لگائے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے رب سے رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا. تو ظاہر یہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں, کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو مطلب کیا ہے کہ وہ رحمان کو بن دیکھے ڈرتا ہے کہ میرا رب ہے, میں رب کے سامنے جانا ہے, رب کے سامنے پیش ہونا ہے. تو وہ رحمان کو بن دیکھے ہی ڈرتا رہتا ہے. اور وہ لایا دل رجوع کرنے والا, ایسا دل لایا. منیب کہتے ہیں جو گناہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اس کے اطاعت گزار دل ہو, یعنی شرک اور معصیت نجاستوں سے پاک صاف ہو. جو ایسا دل لایا جس میں شرک و بدعات نہیں تھی, نجاست و غلاظت نہیں تھی, یعنی وہ اللہ سے جھکنے والا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. تو ان کو کہا جائے گا بھائی تم داخل ہو جو سلامتی کے ساتھ, اور یہ دن ہے ہمیشگی کا, بس اب تم نے اس میں ہمیشہ ہی رہنا. اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہماری طرف سے زیادہ بھی ہوگا. تو زیادہ کیا ہے وہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں 11ویں سپارے میں سورہ یونس میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرتے رہے ہوں گے ان کو ہم ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ بھی دیں گے اور اس سے زیادہ بھی دیں گے, جس کو یعنی کہتے ہیں بطور تو انعام, یا ہماری پنجابی زبان میں چونگا چلتا تھا کہ چیز لینی تو کہتے تھے بھائی تھوڑا سا چونگا بھی دے دو, جس کو کہتے ہیں زائد چیز. تو انعام, کام کا کام, مزدوری, محنت, اجر تو ملے گا, لیکن اس کے ساتھ زائد بھی ایک انعام ملے گا. تو وہ کیا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں کو کہ جنتیوں تم خوش ہو. جنتی کہیں گے اللہ جی ہم کیوں نہیں خوش, ہمیں تو آپ نے ہر چیز عطا کر دی ہے, دنیا جہان والوں سے جو کچھ ہمیں سب سے بہتر چیز عطا کر دی ہیں. تو ظاہر یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جی خیر ہے, آپ نے ہمیں عطا کیا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کوئی اور چاہیے کوئی چیز تمہیں, وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے اللہ جی, ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے, ہمیں تو اب کوئی چیز نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چلو میں پھر ایک چیز تم کو اور عطا کرتا ہوں, وہ کیا ہے الیوم احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا, میں نے تم پہ اپنی رضا کا اعلان کر دیا, آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو جنتیوں کو بہت بڑی خوشی ہوگی, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنی زیارت بھی کرائیں گے, دیدار بھی کرائیں گے. تو جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی جب اپنے گھر پھر واپس جائیں گے اپنی بیویوں کے پاس, تو ان کی بیویاں جو حوریں ہوں گی وہ کہیں گی کہ آپ پہلے اتنے حسین نہیں تھے, اتنا چہرہ آپ کا چمک دمک نہیں رہا تھا جب آپ گھر سے گئے تھے, تو اب آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے, کیا وجہ ہے. تو وہ جنتی آگے سے کہیں گے آج ہم اللہ کی زیارت کر کے آئے ہیں, اللہ کا دیدار کر کے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کو ملے گا جن کی یہ خوبیاں ہوں گی, جن کی یہ صفات ہوں گی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ, اور کتنی ہی ہم نے بستیاں ان سے پہلے تباہ کر دی جو ان میں سے زیادہ سخت تھیں طاقت کے لحاظ سے, اور وہ لوٹتے پھرتے تھے یا چلتے پھرتے تھے شہروں میں. حل من محیص, کیا ہے کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ یا بھاگنے کی جگہ.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکے والے جو ہیں ان کو کس چیز نے بے خوف کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو ان سے پہلے بہت زیادہ بستیوں کو تباہ کر دیا ہوا ہے جو ان سے قوت میں طاقت میں زیادہ تھے، مال و دولت کے لحاظ سے بھی طاقت سے، جسمانی لحاظ سے بھی زیادہ طاقتور تھے، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جب ہم نے ان کو پکڑ لیا، حالانکہ وہ شہروں میں آتے جاتے تھے، یعنی ان کا کاروبار تھا، آنا جانا بھی تھا ان کا شہروں میں، تو جب ہم نے پکڑا تو ان کو پھر کوئی بھاگنے کی جگہ ہی نہ ملی۔ جیسے آج ہم لاہور رہتے ہیں تو اللہ نہ کرے عذاب ہے تو ہم چلیں جی گجران والے بھاگ جائیں گے یا پنڈی یا اسلام آباد بھاگ جائیں گے، تو جاتے آتے رہتے ہیں ہم ادھر، ہمارے رشتہ دار عزت و کار میں یا سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی بھاگنے کی جگہ ہی نہ ملی کہ وہ ادھر سے مکہ سے نکل کر بستی سے شام سے عراق چلے جائیں یا ادھر سے کوئی یمن چلے جائیں، کسی جگہ پہ بھاگ جائیں، نہ، ہم نے ان کو موقع ہی نہ دیا، ان کو بھاگنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ تو یہ کیا ہے مکے والے، ہم ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہے ہیں، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک یہ البتہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے دل ہو یا وہ ڈالے اپنے کانوں کو اور وہ گواہ بھی ہو، حاضر بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ جس کا دل ہو، حالانکہ دل تو سب کو ہے، تو دل سے مراد یہ ہے کہ وہ دل لگائے، یعنی ہدایت کے دو اسباب ہوتے ہیں نا، یا تو بندہ خود دیکھ لے تو اس سے عبرت حاصل کر لے، تو یا پھر کوئی اس کو بتا دے تو پھر وہ سن کے نصیحت حاصل کر لے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا خود بخود دیکھے کہ عذاب آیا ہے تو ان پہ آیا تو ہم پہ بھی آ سکتا ہے، اگر وہ میرا بھائی یا ہمارا عزیز و کار فوت ہوا ہے تو میں نے بھی ہونا ہے، تو یا پھر کوئی بتائے کہ بھائی ایسا معاملہ ادھر ہو گیا ہے تو اب ادھر بھی آنے والا ہے، تو پھر وہ غور و فکر کر لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل بھی متوجہ نہیں تو کان بھی نہیں لگایا تو موجود بھی نہیں، یعنی ہے تو یہاں لیکن پتہ نہیں اس کو پہنچا کہاں پھرتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہوتے نماز میں ہیں تو خیالات ہمارے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بچ جائیں، یہ آنے ہی آنے ہیں، کیونکہ شیطان ہے وہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں یاد کر، تو جب تک ہم دل میں اس کے خیالات آتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنی دیر تک ہم نماز کے دوران زبان سے نہ کہیں، زبان سے نہ بولیں وہ لفظ یا اس پہ عمل نہ کریں، اتنی دیر تک اس کا اللہ تعالیٰ معاف کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت اس کے لیے ہے جس کا دل بھی حاضر ہو اور کان بھی اس نے ڈالے ہوئے ہوں تو خود بھی موجود ہو، یہ نہیں کہ بیٹھا ادھر ہے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، کان بھی ہے، تو لیکن پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا یا بنایا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں چھوا ہم کو تکان نے، تھکاوٹ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 6 دنوں میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو ہم نے بنا دیا، لیکن ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں، یعنی ہمیں تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوئی، ہمارے پاس سے گزری نہیں۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا رد کیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن کے بعد 6 دن میں بنایا ہے اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھ رہے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگلاہٹ بھی نہیں آتا، انگارا بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں تو تھکاوٹ نے چھوا ہی نہیں، ہمارے تو پاس ہی سے نہیں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تھکتے نہیں، نہ اللہ کو تھکاوٹ ہوئی ہے نہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔